السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو یہ خبر دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات ایران اور امریکہ ایک معاہدے کے انعقاد پر متفق ہو گئے تھے۔ ایران جوہری معاملات سمیت تمام معاملات سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ امریکہ کے لیے یہ ایک بہترین معاہدہ تھا، لیکن مذاکرات ختم ہونے کے ایک ہی گھنٹے کے اندر ایران نے آبنہ ہرمز میں ایک بحری جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی رہنماؤں پر بیمار ذہنیت ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ کہا کہ ڈرون حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر شدید بمباری کی۔ آبنہ ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار جہاز پر حملہ کیا گیا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق یہ واقعہ عمان کے مشرق میں 9 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر پیش آیا۔ امریکی سینٹ کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کے علاقے میں ایرانی اہداف پر حملے کیے گئے ہیں۔ کارروائی قبرص کے پرچم بردار جہاز پاسداران انقلاب کے حملے کے بعد کی گئی۔ قبرص کا پرچم بردار جہاز حملے کے بعد سفر جاری رکھنے کے قابل نہیں رہا۔ سینٹ کام کے مطابق ایران میں 140 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ میزائل اور ڈرون سائٹس، بحری صلاحیتیں، اسلحہ ذخیرہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سینٹ کام کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی افواج نے اب تک مجموعی طور پر 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ خوزستان کے 3 شہروں ہندجان، ماشہر اور آبادان پر تازہ حملے ہوئے ہیں۔ ایران کے شہر اسلویہ، بوشہر، چابہار، قشم، بندر عباس اور سرک میں دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا نے کہا کہ آج ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں میں ایک ایرانی فوجی افسر شہید بھی ہوا ہے۔ عرب میڈیا گزشتہ 4 روز میں امریکی حملوں میں ایران میں 19 افراد شہید اور 100 سے زائد زخمی رپورٹ کر رہا ہے۔ ایران پر تازہ امریکی حملوں کے بعد عمان، قطر، اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اہداف پر ایران نے حملے کیے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ عمان کی بندرگاہ دکم امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کے لیے استعمال ہونے والے لاجسٹک سپورٹ مراکز اور ایندھن بھرنے والے پلیٹ فارمز پر شدید اور اچانک حملہ کیا گیا ہے۔ قطر میں العدید فضائی اڈے پر بھی بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ جنگی طیاروں کی دیکھ بھال اور مرمت کا مرکز اور ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی تباہ کیا گیا۔ ایرانی فوج نے کویت، بحرین اور امریکی فوج کے زیر استعمال پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحہ گودام اور ریڈار تنصیب کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اردن کے سلطان حسن ایئر بیس پر امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم MQ-9 ڈرونز کا ہینگر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ قطر پر آج صبح ہونے والے حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ حملہ ناکام بنانے میں ایک بچے سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ یکم مارچ کو کویت کی بندرگاہ پر ایرانی ڈرون حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران امریکہ جنگ کے دوسرے روز کویت میں ایرانی ڈرون حملے میں درجنوں فوجی زخمی ہوئے۔ زخمی امریکی فوجیوں میں سے کچھ کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ یہ حملہ امریکی فوج کے لیے اس جنگ کا مہنگا ترین حملہ ثابت ہوا۔ حملے میں بچ جانے والے اہلکاروں کے مطابق امریکی جرنیلوں نے وارننگ کو نظر انداز کیا تھا۔ امریکی کمانڈرز کو وارننگ دی گئی تھی کہ نشانہ بنائی جانے والی تنصیب غیر محفوظ ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنہ ہرمز کو تاحکم ثانی مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ اقدام ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کے بعد کیا گیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ جہاز غیر منظور شدہ اور غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تازہ بیان میں پاسداران نے ایک اور جہاز کو نشانہ بنا کر روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو نتائج مزید تباہ کن ہوں گے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا کہ آبنہ ہرمز کا کنٹرول بزور طاقت حاصل کر لیا ہے۔ اسی طاقت کے ساتھ آبنہ ہرمز پر کنٹرول برقرار بھی رکھیں گے۔ ایرانی فوج کے بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینان نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کرے۔ ایرانی سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آبنہ ہرمز میں غیر قانونی روٹ بنانے کے لیے امریکی مداخلت سے خطے میں سیکیورٹی خطرات کو جنم دیا گیا ہے۔ ایران کی افواج آبنہ ہرمز میں ایرانی حقوق کا بھرپور دفاع کریں گے۔
पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सरान टंगी में ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 4 खारजियों को हलाक किया गया है, जिसके बाद ऑपरेशन शबान में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 71 हो चुकी है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर ऑपरेशंस में 109 खारजी हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए का मज़ीद कहना है कि हलाक खारजियों के कब्ज़े से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। असलहे में M4 राइफल, SMGs, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर सामान शामिल है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन शबान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को सराहा है। एक बयान में मोहसिन नकवी का कहना था कि वो पाक फ़ौज FC बलूचिस्तान और पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी ज़राए की मुश्तरका कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म की अक्कास हैं। दहशत गर्दों के लिए पाकिस्तान की सरज़मीन पर कोई जगह नहीं। दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत से जारी हैं और जारी रहेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हन्ना के इलाके बबरी का दौरा किया है। वज़ीर आला ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन शाबान का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस फोर्स के जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ आखिरी दहशत गर्द के ख़ात्मे तक जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में वाशक के इलाके मशकिल में फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने हमला किया और 5 मजदूरों को शहीद कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान के बुज़दिल दहशत गर्दों ने मासूम और निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाया। शहीद मजदूरों में मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद कदीर, मोहसिन और बिलाल शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशत गर्दों की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशखेल में दहशत गर्दों के हाथों 5 मजदूरों के बेहमाना कत्ल की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म का कहना है कि मासूम और निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाना इंतहाई सफ़ाकाना और बुज़दिलाना फेल है। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्द अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहे हैं। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे, शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के दरिंदों ने मासूम और निहत्ते मेहनत कशों को निशाना बनाकर बर्बरियत का मुजाहरा किया। गम की इस घड़ी में सुगवार ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सरफराज बुखरी ने कहा कि दहशत गर्द मजदूरों को निशाना बनाकर अपने मकरू अज़ाइम दुनिया के सामने बेनकाब कर चुके। दहशत गर्दों का मकसद किसी हक़ की जद्दोजहद नहीं बल्कि दहशत, नफरत और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। रियासत के रेट पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मजीद फैसला कुन होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि तरक्की और खुशहाली और आवाम की फलाह बहबूद के लिए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के 2 इंतखाबी हलकों के मखसूस पोलिंग स्टेशंस में री पोलिंग हुई। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक GB 15 में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर और GB 17 में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम कामयाब हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के 2 इंतखाबी हलकों के मखसूस पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहा। GB 15 के 1 जबकि GB 17 के 8 पोलिंग स्टेशंस पर वोट डाले गए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक GB 15 दियामर 1 में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर 6033 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। GB 17 में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम 10,421 वोट लेकर कामयाब हुए। 7 जून को होने वाले इंतखाबात में 9 पोलिंग स्टेशंस पर हंगामा आराई और बेज़ाब्तियों की शिकायत के बाद यहां के नताइज रोक लिए गए थे।
آزاد جموں کشمیر حکومت کے ترجمان چودھری گفتار حسین نے کہا ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے ہر قیمت پر امن، قانون کی حکمرانی اور عوامی مفاد کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ کالعدم عوام ایکشن کمیٹی بنیادی حقوق کے مطالبات سے ہٹ کر ریاست مخالف مقاصد کی جانب مائل ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ شاہراہوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے عام شہریوں کی آمد و رفت کو معطل کیا گیا۔ کئی علاقوں میں غذائی قلت اور اشیاء ضروریہ کی کمی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہ بات کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے سرگرمیوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہتھکنڈوں مذہبی جذبات کو ابھارنے کی کوششوں یا خواتین اور بچوں کو آگے لا کر ریاستی اداروں پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی کے ذریعے حکومت کو نہ تو بلیک میل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی قانون کی عملداری کو روکا جا سکتا ہے۔ متعلقہ ادارے عوام کے جان و مال کے تحفظ، امن و امان کی بحالی اور قانون کی عملداری کو ہر صورت یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ حکومت کا موقف آج بھی وہی ہے جو پہلے دن تھا۔ قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے، جبکہ ان معصوم شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے، جو نہ تو ان اشتعال انگیزیوں کا حصہ ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، بلکہ وہ ان کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی آزاد کشمیر عرفان مسعود کشفی نے کہا ہے کہ شجاع آباد میں رکاوٹوں کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو شرپسندوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ اگر کالعدم ایکشن کمیٹی کا احتجاج پرامن ہے تو بدامنی کے واقعات کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں؟ پریس کانفرنس میں ڈی آئی جی آزاد کشمیر نے کہا کہ عوام کسی بھی صورت غلط پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ زندگی کے کچھ مسائل پچھلے 1.5 ماہ سے چل رہے ہیں، اس کو آسانی لانے کے لیے جو شاہراہات اور رابطہ سڑکیں تھیں ان کو بحال کر کے آمد و رفت کو بحال کرنے کے سلسلے میں آپریشنز کیے گئے۔ سب سے پہلے شجاع آباد رکاوٹوں کو ہٹانے کی کارروائی شروع کی گئی، تو اس دوران مسلح شرپسند عناصر کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں کئی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ اور اس کے علاوہ جو آس پاس کے علاقوں میں عام شہری تھے وہ بھی اس فائرنگ کی زد میں آئے، اور اس میں بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ جس میں کچھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اور کچھ جہاں بھگ بھی ہوئے ہیں۔ تحریک ہے، اس کا بیانیہ ایک پرامن اور بنیادی حقوق کی تحریک کا ہے، تو پھر ایسے جو عوام کی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کے لیے جو اشیاء خورد و نوش کے ٹرک لے جانا ہے، ان پر حملے کرنا، انہیں لوٹنے کی کوشش کرنا اور یہاں تک کہ ان گاڑیوں سے ڈیزل نکال لینا، تو یہ کون سی ایک پرامن تحریک یا احتجاج کی عکاسی کرتا ہے؟ اسی تسلسل میں ہم اپنے تمام جو پرامن مہذب شہری ہیں ان سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی جو ہے گمراہ کن پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا کر دی گئی۔ قطری میڈیا کے مطابق نماز جنازہ میں مرحوم کے بیٹے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن سمیت دیگر حکام نے شرکت کی۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی آج صبح 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ سابق امیر کی وفات پر قطر میں 4 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر پاکستان میں پیر 13 جولائی 2026 کو یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ پیر 13 جولائی کو ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج قطر جائیں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم قطر کے سابق امیر شیخ حمد کے انتقال پر قطری قیادت سے اظہار تعزیت کریں گے۔ وزیر اعظم قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر اہم شخصیات بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گی۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر خطے میں کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے کے تمام برادر ممالک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔
تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ اور کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ فریقین اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے خطے میں دیر پا امن و استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کے عزم پر قائم ہے۔ پاکستان میں اسرائیلی لابی کے اہم ترین رہنما سینیٹر لنزے گراہم 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے دفتر کی طرف سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ لنزے گراہم قلیل علالت کے بعد اچانک انتقال کر گئے۔ لنزے گراہم امریکہ میں اسرائیلی لابی کے نمایاں ترین حامی کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے دوسرے ملکوں میں امریکہ کی جارحانہ مداخلت کی ہمیشہ حمایت کی۔ لنزے گراہم کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے تھا۔ وہ جنوبی کیرولائنا کی نمائندگی کرتے تھے۔ 1955 میں پیدا ہونے والے لنزے گراہم 2002 میں پہلی مرتبہ امریکی سینیٹر منتخب ہوئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی اتحادی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے فوج میں جج ایڈوکیٹ جنرل کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ وہ امریکی سینٹ میں خارجہ امور اور قومی سلامتی کے معاملات پر انتہائی متحرک رہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم میں جو حد بھی پار کی، لنزے گراہم اس کی حمایت کرتے نظر آئے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر لنزے گراہم نے ہمیشہ ظالم کے حق میں موقف کا اظہار کیا، اس لیے انہیں مسلم مخالف سمجھا جاتا تھا۔ وہ یوکرین کی زیادہ سے زیادہ فوجی مدد اور روس پر پابندیاں لگانے کے حامی تھے، اور اس معاملے پر ان کا صدر ٹرمپ سے اختلاف تھا۔ لنزے گراہم بھارت کے بھی حامی تھے، لیکن بھارت نے روس سے تیل خریدا تو انہوں نے بھارت پر ٹیرف لگانے کی بھی حمایت کی۔ لنزے گراہم کی موت امریکہ میں انتہا پسند اور اسرائیلی لابی کے اہم ترین شخص کی موت قرار دی جا رہی ہے۔ ورلڈ کپ فٹ بال کے آخری کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا نے سوئٹزرلینڈ کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ میچ کا فیصلہ اضافی وقت میں ہوا۔ مقررہ وقت میں دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ 1-1 گول سے برابر تھا۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا سیمی فائنل میں انگلینڈ سے مقابلہ کرے گی۔